تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے کہ کیسے اس کو رد کر سکتے ہیں؟ تو میں بتاؤں آپ کو اس شبہ کا جواب. بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی جب اللہ کے نبی کو شفاعت دے دی گئی تو پھر ان سے مانگنے میں کیا کراہت ہے، ہم ان سے مانگ سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ جناب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عطا کی گئی، اس میں کوئی شک نہیں. ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کا حق عطا فرمایا ہے. چنانچہ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر سلام کہا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ آپ کی آدھی امت جنت میں چلی جائے، یہ آپ پسند کریں گے یا آپ سفارش کو پسند کریں گے؟ کیا پسند کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاخترت الشفاعہ، تو میں نے شفاعت کو پسند کیا. میں نے شفاعت کو پسند کیا کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ ہماری آدھی امت جنت میں چلی جائے. کیوں آدھی امت جنت میں چلی جائے گی؟ اگر ہم کہتے ہیں اللہ میری امت آدھی جنت میں چلی جائے تو آدھی تو بیچاری گنہگار پڑی رہے گی نا، تو اس میں تو حق نہیں ہوگا اللہ سے دوبارہ کہنے کا. لیکن جب سفارش کا حق مانگ لیں گے اللہ سے تو قیامت کے دن ہم پورے کے پورے کی سفارش بھی کر سکتے ہیں، جس کی چاہے اس کی سفارش کر سکتے ہیں، ہے نا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاخترت الشفاعہ، تو میں نے اپنی امت کے لیے سفارش کا حق مانگ لیا. اس میں کوئی شک نہیں، صحیح بخاری کی روایت اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت عطا فرما دیا ہے. لیکن شفاعت عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے شفاعت مانگنے کا ڈائریکٹلی طور پر، سیدھے طور پر کہ اپنے نبی سے شفاعت، میرے نبی سے شفاعت اے میرے بندو مانگو، اس کے منع کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اللہ نے عطا تو کیا لیکن امت اپنے بندوں کو منع کر دیا کہ ان سے شفاعت نہ طلب مانگو. اس کی دلیل قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اے لوگو اللہ کے علاوہ اور کسی کو آواز نہ دو، کسی سے دعا نہ مانگو، کسی کو نہ پکارو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا. تو ظاہر ہے کہ جب تم اس بات کو مانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو شفاعت عطا کر دیا ہے، اس میں اللہ کا حکم بھی تم مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو شفاعت عطا کر دیا ہے، تو اللہ کا یہ بھی حکم مانو کہ اللہ نے اپنے نبی کو شفاعت دے کر کے اپنے بندوں کو منع کر دیا ہے ان سے شفاعت طلب کرنے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صحیح احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ فرشتوں کو بھی شفاعت کا حق دیا ہے، مومنین کو بھی شفاعت کا حق دیا ہے، یہاں تک کہ انسان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ وہ بھی اپنے والدین کی کیا کریں گے؟ قیامت کے دن شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے. تو سوال یہ ہے کہ جب تم نبی کو پکار سکتے ہو شفاعت کے لیے جیسا کہ تم کہتے ہو، تو پھر اپنے مرے ہوئے بچوں کو بھی پکارو کہ اے میرے فلانے بچے میری شفاعت کر دے. تو کوئی ایسا کرتا ہے؟ ہمیں بتاؤ. وہ خود کہے گا، وہ خود مبہوت ہو جائے گا، وہ کہے گا یقیناً ہم اپنے بچوں کو نہیں پکاریں گے، یا محمد علی ہمیں ہماری شفاعت کرنا. یا بچہ ننھا سا مر گیا تو اس کی قبر پہ جا کے پھول چڑھائیں گے، اس کی قبر پہ جا کے سجدے کریں گے اس کی کہ وہ بھی. تو ظاہر ہے کہ ولی اللہ وہ بھی ہوا. پھر فرشتوں سے بھی شفاعت مانگو، ان کو بھی پکارو فرشتوں کو. اور یہی کام وہ تھا جو مشرکین مکہ کرتے تھے، فرشتوں کو آواز دیتے تھے اپنے دکھ میں اپنے سکھ میں سب میں فرشتوں کو پکارتے تھے اپنی مدد کے لیے، ان کی سفارش مانگتے تھے. تو ایک شبہ ہے، اس شبہ کا جواب آپ اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت ضرور دیا ہے، حق یہ ضرور دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان سے شفاعت طلب کرنے کے لیے. بلکہ اللہ نے یہ فرمایا کہ مجھ سے تم مانگو کہ اے اللہ اپنے نبی کی شفاعت مجھے عطا فرما. اے اللہ مجھے اپنے نبی کی شفاعت سے محروم نہ کرنا. قیامت کے دن میں جب گنہگار اللہ تیرے سامنے آؤں تو اے اللہ میرے نبی کو یہ حکم دینا کہ وہ میرے بارے میں شفاعت کریں. اس طرح سے تم دعا کرو، اس طرح سے نہ کرو کہ اے آقا میری شفاعت کرو، اے آقا میری یہ کرو، اے آقا میری یہ کرو، اے آقا میری یہ. اللہ تبارک تعالیٰ منع فرمایا فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو پکارو نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو آواز مت دو. اور یہ کہ بچوں کو بھی پھر پکارو، فرشتوں کو بھی پھر پکارو، صالحین کو بھی پھر، مومنوں کو بھی پھر پکارتے پھرو. پھر تو اللہ میں اور مومنوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، پھر دنیا بھر میں سب کو آواز دیتے پھرو. یہ حرام ہے اسلام کے اندر.
اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں پکارا جا سکتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ عبادت ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے۔ تو یہ شبہات ہیں، اس طرح کے شبہات میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالی نقطے وائز سوالات کے انداز میں میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا، جو صرف اور صرف توحید اور شرک سے متعلق ہوں گے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک عظیم بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کریں، اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے دین کے درمیان انتشار پیدا کریں، تفرقے پیدا کریں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں کہ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، ہم بعض چیزوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور بعض چیزوں کا ہم انکار کرتے ہیں، بعض کے اوپر ایمان لاتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے بھیجے ہوئے دین کے علاوہ ایک دوسری راہ بنائی جائے، ایک دوسری راہ بنائی جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے مقابلے میں ایک دوسرا دین ایجاد کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا اولئک ھم الکافرون حقا، وہی لوگ پکے کافر ہیں، وہی لوگ پکے کافر ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ آج مسلمانوں کی جتنی کثیر تعداد اس دنیا کے اندر موجود ہے، چاروں طرف آپ نظر دوڑائیں اور چاروں طرف دیکھیں، ایک عظیم تعداد مسلمانوں کی موجود ہے، اور اللہ کی قسم آج مسلمانوں کی تعداد جس قدر موجود ہے اس دنیا کے اندر، اتنی تعداد کبھی دنیا کے اندر نہیں تھی، اس قدر موجود ہیں۔ ہر چیز میں مسلمان آگے ہیں، مال دولت ہو اس کے اندر بھی مسلمان آگے ہیں، حکومت اور سلطنت ہو اس کے اندر بھی مسلمان آگے ہیں، اور علم و تعلم ہو اس کے اندر بھی، تعلیم و تعلم ہو اس کے اندر بھی مسلمان آگے ہیں۔ غرض ہر میدان میں حکومتیں، سلطنتیں، مال اور دولت، سب چیز کے اندر مسلمان آگے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور کثیر تعداد مسلمانوں کی موجود ہے۔ اتنی تعداد مسلمانوں کی جتنی ہے اتنی اور کسی دھرم اور مذہب کے ماننے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن اسی کے مطابق اگر آپ دیکھیں، اسی طرح جس طرح یہ کثیر تعداد میں موجود ہیں، اتنے ہی مسلمان ذلیل ہیں، رسوا ہیں، اور دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذلیل اور رسوا کیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ یہ کیوں ہے آخرکار ایسا، جبکہ مسلمان مال و دولت میں سب کے اندر آگے ہیں اور زیادہ ہیں، تعداد میں بھی زیادہ ہیں، لیکن ذلت و رسوائی کا عالم یہ ہے کہ جتنے آج ذلیل ہیں اتنے کسی زمانے میں مسلمان ذلیل اور رسوا نہیں تھے۔ یہ بات ہر آدمی جانتا ہے اور سمجھتا ہے۔ آج مسلمانوں کو دیکھیں، مختلف جماعتوں، مختلف ٹولیوں، مختلف گروپوں، مختلف کیٹیگریوں کے اندر وہ بٹے ہوئے ہیں۔ خاص طور سے ہمارے جنوب ایشیا کے اندر، ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ جو علاقے ہیں، افغانستان کے، سری لنکا، یہ جو ہمارے جنوب ایشیا کے علاقے ہیں، ان میں آپ دیکھیں کہ کیڑے مکوڑوں کی طرح جماعتیں پیدا ہوتی ہیں، صبح شام جماعتیں نکل رہی ہیں، فرقے بن رہے ہیں، گروپ نکل رہے ہیں۔ دیکھو تو اس طرح سے حیرت ہوتی ہے، جس طرح پیدا ہوتے ہیں اسی طرح سے وہ جماعتیں ختم بھی ہوتی ہیں۔ اور ترا یہ کہ ہر جماعت ایک دوسری جماعت کو غلط کہتی ہے، وہ اس کو غلط کہتا ہے، وہ اس کو غلط کہتا ہے، وہ اس کو کافر کہتا ہے، وہ اس کو کافر کہتا ہے، وہ اس کو لعن طعن کرتا ہے، وہ اس کو لعن طعن کرتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ اسی ہمارے ملکوں کے اندر بوہری جماعت بھی ہے، اسماعیلی بھی ہیں، آغا خانی بھی ہیں، نیچری بھی ہیں، قادیانی بھی ہیں، بہائی بھی ہیں، اور یہ سارے کے سارے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے اپنے آپ کو مسلمانوں کی فہرست میں شمار کرتے ہیں، اپنے نام مسلمانوں کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنا نام بھی مسلمانوں کے طریقے پہ رکھتے ہیں، اور یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں۔ کوئی قادیانی ہے، کوئی نیچری ہے، کوئی بہائی ہے، کوئی مرزائی ہے، کوئی جو ہے بوہری ہے، کوئی جو ہے دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی تبلیغی ہے، کوئی مودودی ہے، کوئی فلانی ہے، کوئی فلانی ہے۔ مختلف گروپ، مختلف جماعت، مختلف کیٹیگریاں دنیا کے اندر موجود ہیں۔ لاکھوں کروڑوں مسلمان انہی گروپوں میں تقسیم ہیں، بھرے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے کو کافر، مشرک، ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ نہیں حقیقت؟ اسٹیجیں سجا کے اور جناب علی گلیوں میں، کوچوں میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، جبکہ ان میں سے ہر ایک کلمہ گو ہے، ان میں سے ہر ایک کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہر ایک پڑھتا ہے۔
آپ دیکھیں ہر گروپ کا آدمی کلمہ پڑھتا ہے، اور ہر گروپ کی الگ الگ مسجدیں بھی ہیں، ہر گروپ کی الگ الگ شادیاں بھی ہیں، ہر گروپ کے الگ الگ عبادتیں بھی ہیں لوگوں نے بنائی ہوئی۔ وہ حنفی مسلک کا آدمی ہے تو وہ الگ طریقے سے عبادت کرتا ہے، وہ شافعی مسلک کا آدمی ہے تو الگ طریقے سے عبادت کرتا ہے، وہ جو ہے کیا کہتے ہیں رافضی ہے تو وہ الگ طریقے سے عبادت کرتا ہے، وہ مالکی ہے تو الگ طریقے سے عبادت کرتا ہے، وہ بہری ہے وہ بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے الگ طریقے سے کرتا ہے، وہ اسماعیلی ہے وہ الگ طریقے سے کرتا ہے، وہ آغا خانی ہے وہ الگ طریقے سے کرتا ہے، قادیانی ہے وہ الگ طریقے سے کرتا ہے، غرض کی حنفی ہے وہ الگ طریقے سے کرتا ہے، دیوبندی ہے الگ طریقے سے کرتا ہے، بریلوی ہے وہ الگ طریقے، غرض کی ایک دوسرے کے الگ الگ مختلف چیزیں الگ الگ۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک آدمی جب ان مسلمانوں کے حالات کو دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ یہ تو نے دنیا کے اندر اپنے دین کو بھیجا تو اس قدر کیٹیگریاں تو نے بنائی کہ مسلمان اللہ کا نام لینے والے اس طرح بٹے ہوئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ ہر کلمہ پڑھنے والے لوگ موحد ہیں؟ کیا ہر کلمہ پڑھنے والے دائرہ اسلام میں ہیں؟ کیا ہر کلمہ پڑھنے والے قرآن اور سنت کے متبع اور پیروکار ہیں؟ جبکہ دعویٰ ہر ایک کا ہے، ہر ایک یہی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کیا کہتے ہیں مسلمان ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں۔ اگر ہم ان میں سے یہ کہیں کہ جناب اس کے اندر یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، مشرک ہے مشرک، تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے، ہمیں الٹے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ مشرک ہے۔ یہ کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ یہ تو نماز پڑھتا ہے، یہ تو روزے بھی رکھتا ہے، مسجدیں تعمیر کرتا ہے اور عید بقرعید کی نمازیں پڑھتا ہے، جمعے کی نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، یہ کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ جبکہ میرے دوستو آئیے میں آپ کے سامنے واضح کروں کہ ہر کلمہ پڑھنے والا یہ جو جماعتیں، یہ جو فرقے، یہ گروپ، آپ ان کو ترازو پہ رکھو، آپ ان کو اٹھا کے میزان قائم کرو قرآن و سنت کا، جسے اللہ اس کے رسول نے میزان دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے امراء اور حکماء کی اطاعت کرو، اور اگر تمہیں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، کسی چیز کے اندر تم مختلف ہو، تمہارے اندر تنازع پیدا ہو جائے، جھگڑا پیدا ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف انہیں لوٹاؤ، اور جو بھی رب کا قرآن کہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہے، اسے قبول کر لو۔ اگر قبول کرتے ہو تو تم مسلمان ہو، اگر نہیں قبول کرتے ہو تو دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے محبوب، تیرے رب کے کبریائی کی قسم ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تجھے اپنے اختلافی معاملوں میں حکم نہ بنا لیں، جج نہ بنا لیں، جب تک وہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں، اور تیرے کیے ہوئے فیصلے کو، تیرے احکامات کو شرح صدر کے ساتھ بخوشی، براضی اور خوشی قبول نہ کر لیں، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور جس طرح سے تسلیم کی جاتی ہے کسی بات کو، اسے تسلیم کر لیں، یقین نہ کر لیں، تب تک وہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ میرے دوست، میرے عزیز، یہ میزان ہے، یہ ترازو ہے، آپ اس میزان اور اس ترازو کے اوپر سارے مسلمانوں کو تولتے جائیں۔ اور ایک بات میں نے گزشتہ محاضرے میں، گزشتہ لیکچر میں میں نے آپ کو بتلائی تھی کہ بغیر کسی دلیل کے کسی جماعت، کسی گروپ، کسی فرقہ، کسی تنظیم، کسی تحریک، کسی بھی فرقے، کسی بھی مسلک اور کسی بھی مذہب سے چمٹنا بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے، آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے چلنا، یہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غداری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی لیے فرمایا تھا، اور فرمایا ہے قرآن کریم میں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے پیروں کو، مرشدوں کو، مولویوں کو، علماء کو، ائمہ کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا۔ تو صحابی رسول جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی نصرانی تھے اور اب مسلمان ہوئے ہیں، لیکن نصرانی ہم تھے تو ہم نے اپنے علماء کو، ائمہ کو، پیروں کو، مرشدوں کو، سجادہ نشینوں کو ہم نے رب تو نہیں بنایا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا جو چیز کو وہ حلال کہتے تھے تم حلال نہیں سمجھتے تھے؟ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرتے تھے تم نہیں مانتے تھے؟ بولتے ہم تو مانتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو اللہ کے علاوہ انہیں رب بنانا ہے۔
یہ رب یہی بنانا ہے۔ تو آج بھی انہی یہودیوں اور نصرانیوں کے دین پر چلتے ہوئے، جیسا کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، کہ ایک دن آئے گا کہ اے لوگو تم یہودیوں اور نصرانیوں کے قدم سے قدم ملا کے چلو گے، قدم سے قدم ملا کے چلو گے، اگر وہ کسی ضب کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم اس میں بھی داخل ہوگے۔ تو انہوں نے صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو کیا وہ یہودی نصرانی ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فمن، وہ یہودی نصرانی